الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعے کی بات شروع کی تھی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھو. شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اللہ رب العزت کی بندگی عبادت اچھے طور پہ کر سکے. انسان پر سب سے بڑی عبادت کلمہ پڑھنے کے بعد جو متوجہ ہے وہ نماز کی. نماز اللہ کو بہت پسند ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر شیطان کبھی نماز پڑھنے سے روک دیتا ہے، کبھی نماز پڑھنے والے کی نماز کو خراب کر دیتا ہے. اب نمازی پریشان ہے، کیا کرو؟ یہ یاد رکھیے، شیطان اپنا کام کرے گا، ہم نے اپنا کام کرنا ہے. شیطان کی پاور کتنی ہے؟ نبی نے فرمایا رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. پاور اتنی ہے اس کے پاس. یہ اپنا کام کرتا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسے پورا کرنا ہے. اب اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، میری صلاحیت کتنی ہے، میری توجہ کتنی ہے، یہ میرے اختیار ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی نماز کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وضو اچھا کیا ہے کہ نہیں کیا. فارمیلٹی پوری کرنے کا نام وضو نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں منہ پہ پانی کے کچھ چھپے مار لیے، بس ہاتھ تھوڑے بہت گیلے کر لیے، پاؤں دھو لیے، چلو جی نماز. بچہ صبح اٹھتا ہے، اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، اماں ہاتھ لگاتی ہے، جاؤ پوری کرو، منہ دھو. میں جملہ کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہونا، اللہ کرے میری بھی اور سب کی اصلاح ہو جائے. ہمارا وضو وہ صبح جو بچہ اسکول مدرسے جانے کے لیے ہاتھ منہ دھوتا ہے اسی کی طرح ہوتا ہے. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی. حال یہ بن جاتا ہے کہ انسان ٹینشن کا شکار ہے. اب اس کیفیت میں ہم جاتے کیسے؟ یا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وضو نام کس کا ہے اور کسی سے پوچھتے بھی نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے چلتے اسی وقت ہے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی جماعت میں اب 1 یا 2 منٹ ہے، 1 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، 1 منٹ میں وضو کر لوں گا، تیسرے منٹ میں جماعت میں آ جاؤں گا. ہے کہ نہیں ایسا؟ اس لیے ہمارا وضو اچھا نہیں. مجھے بعض مساجد کے بارے میں پتہ چلا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، بہت حیرت ہوئی. اس کے اطراف میں کام کرنے والے اور رہنے والے، انہوں نے مسجد کی انتظامیہ سے کہا کہ یہ مغرب کی نماز کی بس آسان ہوتی ہے، مشکل منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، جماعت ہو جاتی ہے، تو کم از کم 3 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے. امام صاحب سے آپ کہیں ایسا ہو جائے. اس 3 منٹ میں کیا کر لو گے؟
اگر اسی 3 منٹ کے اندر شیطان نے آ کر دماغ میں یہ ڈال دیا یہ دھاگ نمٹا دو، ایک چھوٹا کام کر لو، تو 3 منٹ لینے کا فائدہ کیا ہے؟ میری حالت تو وہی ہے کہ میں نے تو مسجد جانا اسی وقت ہے جب میں گھڑی دیکھ رہا ہوں 2 منٹ باقی ہیں، 1 منٹ میں پہنچوں گا، 1 منٹ میں وضو کروں گا، تیسرے منٹ میں جماعت میں جاؤں گا۔ میں نے 3 منٹ کس لیے لیے؟ یہ ہماری عقل ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے احکامات کو اپنی عقل کے پابند بنائیں گے تو نقصان ہی اٹھائیں گے، فائدہ کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے احکامات کے پابند بن جائیں، ہم اس کے تابع بن جائیں، وہ جیسے ہمیں چلا رہا ہے ہم ویسے چلنے والے بن جائیں؟ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو اسی مسجد کی ایک بات بتاؤں، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، بیچارے کو سمجھ نہیں ہوگی، کہنے لگے امام صاحب آپ کم از کم 12 سے 15 منٹ کی نماز پڑھائیں، کیا ہوگا؟ جو تھوڑی لمبی نماز ہوگی۔ میں نے کہا بھائی جان اللہ کے رسول نے ایسا حکم نہیں دیا، اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں آپ کو آپ کے الفاظ میں سمجھاؤں، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیوٹی چھوڑ کے آتے ہیں، بعضوں کو بیچاروں کو اجازت بھی نہیں ملتی، پتہ نہیں کس طرح آتے ہیں وہ۔ اب میں ان کو لمبی لمبی نمازیں پڑھاؤں تو اگلی مرتبہ نماز کے لیے اس کو ٹھیکیدار، سیٹ، مینیجر چھوڑے گا؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں امام سے؟ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، حدیث کو سامنے رکھ کے، نماز ایسے پڑھاؤ تمہارے پیچھے کوئی بوڑھا بھی ہوگا، تمہارے پیچھے کوئی بیمار بھی ہوگا، تمہارے پیچھے بچے بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے کہیں جانے والا بھی ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ بس امام صاحب میری سوچ کے مطابق کام ہے۔ تو کون سا حضرت جبریل ہے؟ امام کو نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھانی ہے؟ تجھے بہت پتا ہے، اس لیے کہ میں نمازی بن گیا ہوں، نفلیں پڑھنے والا بن گیا ہوں۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی، میں جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، ہم اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کریں، شریعت کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کریں، انشاءاللہ کامیابی کامیابی۔ بس میرا یہ جملہ یاد رکھیں، کہیں بھی رہیں خوش رہیں، اور یہ جملہ یاد رکھیں کہ ہم شریعت کو اپنا تابع بنا لیں، شریعت کو اپنا تابع نہ بنائیں۔ نہیں میری سوچ پہ شریعت، نہ 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 نہ، میں اس کا تابع بن جاؤں، اس سے پوچھوں ہاں بھائی اب مجھے تم کیسے چلا رہے؟ یہ زندگی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اندر یہ کام ہے، میں گھڑی دیکھ دیکھ کے سب کچھ کرتا ہوں، اس کو ہٹا دیں۔ اذان ہو جائے بس سب چیزوں سے بے خبر ہو جائے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں اذان ہونے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 35 سے 40 منٹ، شاید میرے زیادہ بتا دیے۔ اذان ہونے سے لے کر جماعت کے ختم ہونے تک آدھے گھنٹے سے 40 منٹ لے لیں، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے۔ اس میں دنیا سے بے خبر نہیں ہو سکتے، اس میں ہم دنیا سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ فلائٹ چھوٹ رہی ہو تو گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، ٹرین چھوٹ رہی ہو تو گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور نماز اس لیے ہماری طہارت اچھی نہیں ہوتی، وضو ہمارا اچھا نہیں ہے۔ نہیں پتا، شرط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جا کے سیکھ لیں کسی سے، سیکھ لیں کسی سے، اس میں شرم کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں شرم آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا ہوگی۔ اور یہ جلد بازی کا جو کام ہم نے لگایا ہوا ہے، اس کو اپنی زندگی سے ختم کریں۔ جب اچھی طرح وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو نماز میں ہماری توجہ بھی ہوگی، ورنہ ہمارا حال کیا ہے؟ نماز کے لیے صف میں کھڑے، اب شیطان نے دماغ کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، ہاتھ صحیح نہیں دھوئے تھے، تیرے کپڑے بہت زیادہ گیلے ہو رہے ہیں، شاید یہ کوئی گندگی ہے، اب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ایسا سوال صحابہ نے بھی نبی سے کیا، نبی نے فرمایا کرو کرو۔
جب ہم نماز کو آ گئے، اس لیے میں نے گزشتہ جمعے ایک بات حدیث کو سامنے رکھ کے سنائی تھی، اپنی جگہ سے وضو کریں، چاہے آپ فیکٹری میں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، وضو کریں، سنتیں وہیں پڑھیں۔ آپ مسجد کو چلے، ہر قدم پر نیکی ملے، گناہ بھی معاف کروائیں، درجہ بھی بلند کروائیں۔ اب دوسری حدیث سنیں، نبی فرماتے ہیں چلنا، نماز کی انتظار میں بیٹھنا، یہ بندہ نماز میں، نماز کا ثواب میٹر چل رہا ہے، یہ اچھا ہے برا ہے؟ اب اس میں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں، اب کہیں گے پاگل ہے بار بار کہہ رہا، میں کہتا اس لیے ہوں کہ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ اب جب نماز کی انتظار میں ہیں، نبی فرما رہے ہم نماز میں ہیں، اب سنتیں پڑھ کے میں گھڑی دیکھ کے موبائل لگ جاؤں، 4-5 منٹ 2 واٹس ایپ ہو جائیں گے، 2-3 واٹس ایپ آئے چیک کر لوں، یہ اچھا کام ہے؟ ادھر نبی کیا فرما رہے، جو نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز میں ہے، اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں، ارے 5 منٹ 6 منٹ 2-4 واٹس ایپ کر لو، 2-4 دیکھ لو، 2-7 میسج کر لو، اب ہم نے 4-5 منٹ کا یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، بڑا حیران ہوتا ہوں، بیچارہ آیا، وضو کیا، اچھی طرح سنتیں پڑھی، اب کان میں درد ہو گیا، فوراً باہر نکلنا شروع کر دیا۔ بھائی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ کے، بس اللہ تیرے لیے میں آدھا گھنٹہ دنیا چھوڑ رہا ہوں، کیسے ہوگا؟ مسجد کے دروازے سے موبائل کو آف کرو، سائلنٹ بھی مت کرو، آف کر۔ اب یہ جو نماز سے پہلے کی ہماری کیفیت ہوتی نا، 2-4 میسج کر لیے، 2-4 دیکھ لیے، اب جب اسی حالت میں ہم نماز میں کھڑے ہوں گے، بظاہر تو اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ نماز شروع کی ہے، تو کیا اس یہ پڑھنے پر توجہ ہوگی، یا واٹس ایپ میں نے جو کیا ہے جس کے جواب کا منتظر ہوں اس کی طرف توجہ ہوگی؟ عقل سے سوچنے کی بات ہے، عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کسی کو واٹس ایپ چھوڑ دیا تو اب میں اس کے جواب کا منتظر رہوں گا کہ نہیں رہوں گا؟ پھر نماز میں میری توجہ کیا ہے؟ نماز میں میری توجہ کیا ہے؟ ہوش ہی نہیں ہوتا، اپنی بھی نماز برباد، دوسروں کی بھی نماز برباد، سب کی توجہ خراب کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آج کل ایک نیا طریقہ نکالا ہے، وہ ہلکی سی ٹون آتی ہے، پیپ پیپ ہلکی سی، اس کو مستقل لگا کے رکھتے ہو، مسجد میں صف میں کیوں نہ کھڑا ہو؟ او بھائی تیرے کون سے کنٹینر ڈوب رہے ہیں، کون سے تیرے کو لوگوں کی فوتگیوں کی خبریں آنی ہیں، اس موبائل سے تھوڑی دیر کے لیے جان نہیں چھوڑا سکتا؟ سوتے وقت کیا کرتا ہوں کہ کان سے لگا کے سوتا ہے، وہاں تو بند کر کے سوتا ہے، نیند خراب نہ ہو، رہ سے گئی اللہ کی عبادت، اس کو جیسے تیسے کر کے پڑھو گا، جان چھوڑا۔ ایسا نہیں کرنا۔ جب طہارت کا اچھی طرح خیال کریں گے، نماز سے پہلے نماز کا اہتمام دل میں بٹھائیں گے۔ میں نے گزشتہ جمعے ایک جملہ کہا تھا، اتنا بندہ سوچے اللہ تو نے اپنے گھر میں بلا لیا، اللہ تو نے اپنے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دے دیا، پتہ نہیں دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تو نے اپنے گھر میں بلا لیا، تو نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دے دیا۔ جب یہ اہتمام ہمارے دل میں ہوگا، اب نماز اچھی پڑے، دھیان نماز کی طرف ہوگا۔ گزشتہ جمعے میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں، جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو پڑھ رہا ہے آواز آ رہی ہے اس کو سنیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا۔ یہ کہیں کہ جی ہم حافظ نہیں ہیں، ہمیں قرآن نہیں آتا، بھائی آواز تو آ رہی ہے نا۔ بہت سے ایسے گانے بھی تو سنتے اس کا ایک ٹکا بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کان میں آواز آ رہی ہے، چھن چھن ہو رہی ہے، وہ تو سنتے ہیں، اور رہ سے گئی مسجد میں نماز میں تلاوت، جی ہم حافظ نہیں ہیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، ہمیں قرآن نہیں آتا ہے، یا جان چھوڑا جی۔ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے، ہم نے اپنی زندگی ایسی بنا لی ہے۔ ٹیپ ریکارڈر موبائل میں ہینڈ فری لگا کر کان میں گانے نہ لگائیں، ان سے کام نہیں ہوتا، نہیں ایسا۔
سفر شروع کر رہے، گاڑی شروع جو ہے ابھی اس کو چلانے کے لیے تیار کیا، جب تک ریکارڈر نہ چلے گی سفر نہیں ہوتا. نماز اتنی گئی گزری ہے. جو پڑھ رہا ہے امام اس کو سنیے، آواز نہیں آتی، ظہر میں نہیں آتی، عصر میں نہیں آتی. گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، سوچے اللہ کی ذات کو سوچے، اللہ کی صفات کو سوچے. صفات کا یہ پوری کائنات اللہ کی صفات ہے. اللہ کی صفات کا یہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اللہ رزاق ہے، روزی دیتا ہے. اللہ غفار ہے، گناہ معاف کرتا ہے. اللہ ستار ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. اللہ حلیم ہے، بردبار ہے. ہم جیسے بدبختوں کو اتنے گناہوں کے باوجود دھرتی پر زندہ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. الحلیم اللہ کی صفت ہے. ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں کسی کو. اتنی بدبختیاں ہماری، اتنے ہمارے جو ہے گناہ ہیں، سیاہ کرتوت ہیں. وہ اللہ مہربان ہے، پھر بھی اس دھرتی پر ہمیں سانس لینے کا موقع دیا ہے. نہیں ہے ایسا. سوچے نماز، یہ سوچے آواز نہیں آئے. لیکن میں کیا سوچتا ہوں، یہ جو واٹس ایپ کیا تھا اس کا جواب کیا آیا ہوگا؟ یہ جو واٹس ایپ کیا تھا اس کا جواب کیا آیا ہوگا؟ میں کام کا فلاں کو کیا آیا تھا، اس نے کیسے کیا ہوگا؟ میں فلاں آرڈر جاری کر کے آیا تھا، وہ ہو گیا ہوگا کہ نہیں ہو گیا ہوگا؟ ارے صبح ایک نے مجھ سے یہ کیا تھا، اب تک آیا نہیں، کیوں نہیں آیا، کیا ہو گیا؟ یہ ہماری آج کل لوگوں نے ایک جملہ اختیار کیا ہے، ناراض مت ہو. میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے جملے کہتا ہوں. اللہ میری بھی اصلاح کر دے اور سب کی بھی کر دے. بس پڑھ تو رہے نا، ٹوٹی پھوٹی پڑھ رہے تو کیا ہو گیا؟ پڑھو بھائی، اس میں احسان کر رہے ہو. اور دوسرا جملہ کہ اللہ قبول کر رہا ہے، قبول کرنے والا ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ روزی بھی دینے والا ہے. گھر میں ہاتھ دے دے بیٹھ جاؤ. ان اللہ هو الرزاق، پھر اپنی طاقت بتا رہا ہے، ذو القوہ، پھر کہا المتین. بیٹھ جاؤ گھر میں، کیوں صبح سے نکل کے اپنے آپ کو تکا رہے ہو؟ وہ روزی اسباب کے ساتھ ہے. نماز کا اچھا ہونا، نماز کا قبول ہونا، یہ بھی ہماری محنت اور اسباب کے ساتھ ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق. اور ایک بات اور بتاؤں، سورہ زاریات میں اللہ کہتا ہے تمہاری روزی آسمان میں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ زمین میں. یہ اسباب کے لیے اللہ ڈھونڈوا رہا ہے، محنت کروا رہا ہے نا. اتارتا آسمان سے ہے، محنت دنیا میں کروا رہا ہے. بھائی آئے اللہ کے گھر کے اندر ہے، اللہ لے آیا ہے تو ہم محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ نماز بھی پڑھیں. وہ کیا ہے؟ توجہ رہے، توجہ رہے. ہمیں کیوں بار بار یہ پوچھنا پڑتا ہے؟ یہ بھول گیا، یہ شک پیدا ہو گیا، یہ بھول گیا. میں نہیں کہتا کہ نہ پوچھیں، 1000 مرتبہ پوچھیں، 1000 مرتبہ پوچھیں. لیکن کبھی یہ بھی تو سوچے نا کہ یہ مجھے بار بار پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ مطلب یہ کہ میری کوتاہی، میری کوتاہی ہے. جب میری کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کو میں نے دور کرنا پڑے گا. اب یاد رکھیے میں نے جو آیت ابھی خطبے میں پڑھی ہے، لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم. ترجمہ نہیں کرتا، اپنے الفاظ میں مطلب بتاتا ہوں. اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے. اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھے. یہ اصول ہے پوری زندگی کا. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں کرتے جو ہمارے دل و دماغ میں خود بخود پیدا ہوتے ہیں. خیالات آتے نہیں آتے، آتے نہیں آتے. ایک وہ ہوتے ہیں جو خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود. اگلا جملہ اللہ نے فرمایا، اگر میں اپنے الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا، اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ آ جائے. ایک وہ ہے کہ ہم خیالات خود لے کے آ رہے ہیں. ابھی میں نے مثال دی، نماز سے پہلے 5 منٹ تھے، 2-3 منٹ سب کر دیے،
اب میرے دل میں وہی بیٹھا ہوا نا، یہ کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے. اب اسی کا خیال نماز میں دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ میں خود لے کے آیا. اللہ کی پکڑ اس وقت آتی ہے جب میں ان خیالات کو خود لے کر کے آتا ہوں. اللہ نے تو اتنا بڑا فیصلہ کر دیا، جو خیالات خود آتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جو میں لے کر کے جان بوجھ کے لے کر کے آتا ہوں تو اللہ اس کو پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اتفاقی مجھے خیالات آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن اب جان بوجھ کے لے کے نہیں آ رہے. کچھ بیچارے لوگ ایسے بھی ہوتے، وہ نماز اس لیے چھوڑ دیتے جی میں تو توجہ سے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، میری توجہ نہیں رہتی. کتنا بڑا اللہ نے آسرا دلا دیا. اب حدیث سنیے، صحابی نے آ کر نبی سے شکایت کی ایسی، نبی نے فرمایا تو پڑھتا رہے. کیا کہا؟ نماز پڑھتا رہے. اس کا مطلب ہے ہمیں نماز میں وسوسے آتے ہیں، ہمارا شیطان پیچھا ہمارا نہیں چھوڑتا تو ہم نے نماز بھی نہیں چھوڑی، ہم نے نماز پڑھنی. ایک دن تو ہم سے دور ہو جائے گا، ایک دن تو ہم سے بھاگ جائے گا، ایک دن اللہ ہمیں بھی ٹھیک کر دیں گے. کوشش ہم نے کرنی. ہماری کوشش کیا ہے؟ نبی نے مختصر سمجھایا، پڑھتے رہو پڑھتے رہو. تو اگر دل میں یہ خیال ہے کہ جی میں تو میرے نماز میں برے برے خیالات آتے ہیں، بری بری سوچیں آتی، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، اس کو اپنے دماغ سے نکال دو. پڑھنی ہے ہم نے. کمی تو کمی آئے گی نا اس میں. اب ہم نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے دوران اب ہمیں پریشانی ہے. میں نے اصول بتا دیا، جو خود خیالات آئے ہیں اس کو چھوڑ دو. جیسے خیالات آتے جاتے چھٹکتے جاؤ. توجہ کی کوشش کرو، توجہ کی کوشش کرو، توجہ کی کوشش کرو، لیکن جان بوجھ کے تو لے کے نہیں آؤ نا. تو فلاں کام کیا ہے تو کیا ہوگا، فلاں کو میسج کر کے آیا تھا کیا ہوا ہوگا، فلاں کو ای میل کی تھی اس نے کیا جواب. یہ خود لے کے ہم تو پورا بزنس نماز میں کر لیتے اپنی سوچوں کے اعتبار سے، اگلا پلان پورا بنا لیتے. اس لیے ہماری نماز ہمیں انسان نہیں کر رہی. ورنہ قرآن جھوٹ نہیں بولتا. 12:21 کی پہلی آیت پڑھے، اللہ فرماتے ہیں نماز بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے ہمیں روکتی بچاتی. اب ہم کیوں نہیں بچ رہے؟ کوتاہی ہماری ہے کہ ہماری کوشش اچھی ہے. ایک دکاندار صبح دکان جب کھولتا ہے، آتا ہے، اللہ کا نام بھی لیتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، چیزوں کو سیٹ کر کے رکھتا ہے، پھر گاہک کا انتظار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ہم بھی نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہم بھی اپنی صفائی اچھی کرے، اپنی کوشش پوری کرے، پھر دیکھیں اللہ کیا دے رہا ہے. اب یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. جماعت سے نماز پڑھ لیں، الحمد امام پڑھے گا ہم نے نہیں پڑھنی، سورت امام پڑھے گا ہم نے نہیں پڑھنی، ہے کہ نہیں؟ کتنی چیزیں چھڑوا دی، معاف کروا دی. اب اتنی سہولت ہمیں مل رہی ہے، اب ہمیں ایک کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ توجہ پیدا کرنا ہے. یہ کام بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ ایک کام بھی ہم نہیں کر سکتے، اس میں ہم نے کوشش کرنی، اس میں ہم نے کوشش کرنی. اب جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ تو ہو کہ میں ثنا پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، الحمد پڑھ رہا ہوں، سورت پڑھ رہا ہوں، اس کی طرف توجہ تو ہو. ہماری تو اس میں بھی توجہ نہیں. اسی لیے گزشتہ جمعے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ہماری 4 رکعتیں جو ہیں 2 منٹ 2.5 منٹ 3 منٹ میں ہو جاتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں؟ کیسے ہوتی ہیں؟ ہم جو پڑھیں اس کو سوچیں. 2 مسئلے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس کو بات بتا کر بات ختم کر دیں. ایک مسئلہ پوچھتے ہیں نماز وتر کے متعلق، وہ ہمارے دھیان نہیں ہوتا تو ہم سے غلطی ہوتی. وتر کی نماز جو پڑھتے ہیں
اور وہ تیسری رکعت میں الحمد بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، بھولے سے رکوع میں چلے گئے، کیا چھوٹ گیا؟ دعائے قنوت۔ کیا کرنا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کر لے نماز ہو۔ وتر میں تیسری رکعت کے اندر اکثر یہ سوال کرتے ہیں، یہ وجہ ہماری کوتاہی ہے، ہمیں توجہ نہیں ہے، توجہ ہوتی ہم غلطی نہ کریں۔ اب جب ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، تیسری رکعت میں کھڑے، الحمد پڑھ لی، سورت پڑھ لی، دعائے قنوت پڑھنی تھی، بھولے سے رکوع میں چلے گئے، رکوع سے واپس نہ آئے، آگے جائیں، رکوع سے واپس نہیں آنا، آگے جائیں، آخر میں کیا کر لیں؟ سجدہ سہو کریں۔ اس میں بھی ایک لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سجدہ سہو جو ہوتا ہے وہ آخری اتحیات میں کرتے ہیں، تو کبھی سلام پھیرتے ہوئے دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سجدے کریں، دوبارہ اتحیات پڑھیں، نماز پڑھیں۔ کتنی آسانی ہے شریعت کو، سلام ایک پھیرنا ہے نا، وہ غلطی سے کتنے پھیر لیے؟ دونوں، کوئی مسئلہ نہیں، سجدے کریں، آسانی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک غلطی اور ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں بھی۔ عام طور پر یہ ہے جب ہم جماعت سے نماز پڑھتے تو امام بتاتا ہے جی ایمرجنسی سلام ہے، غلطی ہوئی تھی، سجدہ سہو کرنا ہے، تو درود سے پہلے اتحیات مکمل کر کے کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر کے سجدہ سہو کرتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، بیچارہ کبھی اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو یاد کب آتا ہے؟ اتحیات بھی پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا اور دعا بھی پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ سلام، تو اس کو یاد آتا ہے کہ جی میرے سجدہ سہو رہ گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، سلام پھیرو، سجدہ سہو کرو، دوبارہ اتحیات پڑھو، نماز مکمل ہو گئی۔ آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھول گیا بندہ، اتحیات بھی پڑھ لی سجدہ سہو کرنے کے لیے، اتحیات بھی پڑھ لی، درود بھی پڑھ لیا، دعا بھی پڑھ لی، یاد کب آیا اس کو؟ جب سلام پھیرنے کا وقت آیا، میرے اوپر تو سجدہ سہو تھا، سلام پھیرے، سجدہ سہو کرے، دوبارہ اتحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے۔ کتنی آسانی۔ اگلا سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں جب رکعتیں بھول جاتے ہیں، امام کے ساتھ تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اکیلے نماز پڑھنے میں ہوتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے نماز شروع کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں مجھے 4 رکعت پڑھنی ہے تو یہ 4 سورتیں پڑھ لوں، پھر بھولو گی، یہ 4 سورتیں پڑھو، اب نماز شروع کریں، انشاءاللہ یاد رہے گا۔ نہیں یاد نہیں متعین کر سکا، ایسی نماز شروع کر لی، نماز پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب نماز کے اندر اس کو شک ہوتا ہے، بھولتا ہے، وسوسے آتے ہیں، بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں 4 حدیثیں سامنے رکھ کر اپنے الفاظ میں مسائل بتاؤں گا، ترجمہ نہیں کروں گا حدیثوں کا، 4 حدیثیں سامنے اور یہ مسائل بتا رہا ہوں۔ پہلا مسئلہ، جس آدمی کو زندگی میں پہلی مرتبہ شک ہوا یہ میری پہلی رکعت ہے، یہ دوسری ہے، تیسری ہے، یہ چوتھی ہے، اب نماز توڑے، دوبارہ نماز پڑھے۔ جس کو پہلی مرتبہ شک ہوا ہوں گے ایسے اللہ کے نیک بندے کو شک نہیں ہوگا، باقی ہو جائے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ جس کو زندگی میں پہلی مرتبہ شک ہو گیا، پہلی رکعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، نماز توڑے۔ اچھا ہمارے ایک مسئلہ اتفاقیت نے یاد کیا ہمیں، لوگ کہتے ہیں جی کھڑے کھڑے سلام کرو، ایسا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، نماز توڑنی، ہاتھ چھوڑو، سلام کی ایک ہی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ اتحیات، اور جنازے میں کھڑے کھڑے، بس باقی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ ہم نے بنایا ہے۔ کبھی نماز میں کھڑا ہے نا، اتحیات پڑھ رہا تھا، رکوع میں تھا، سجدے میں تھا، میرا وضو نہیں تھا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ سلام پھیر کے پھر جاتا ہے۔ ایسا سلام کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہاتھ چھوڑو، نماز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ یہ لوگوں کی شریعت ہے، اللہ رسول کی شریعت نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے، ایک آدمی بیچارہ ایسا ہے جس بیچارے کو بار بار نماز میں شک ہوتا ہے، بار بار اکثر نمازوں میں بھولتا رہتا ہے، پتہ نہیں پہلی رکعت میں ہو، دوسری میں ہو، تیسری میں ہو، چوتھی میں ہو، کیا کریں؟
میں نے کہا حدیث 4 ہے میرے سامنے، اس کو رکھ کے مسائل بتا رہا ہوں. سوچے. میں نے شروع میں طریقہ بتایا کہ جب نماز شروع کرنے سے پہلے صورتیں متعین کر دے گا تو یاد آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا. اب اگر بھول بھی گیا تو فوراً سوچ لے گا ابھی کون سی صورت پڑھی ہے، پہلی ہے دوسری، یاد آ جائے گا. لیکن نہیں آتا تو سوچے. اس کا گمان غالب آ گیا کہ ہاں یہ رکعت ہے، پہلی مثال ہے، دوسری، تیسری، اسی پہ نماز شروع کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز ہو گئی. دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، شک ہو گیا، بار بار شک ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ بتاتا ہوں، یہ دوسری ہے، تیسری ہے، یہ تیسری ہے، چوتھی ہے. سوچ رہا تھا، اچانک گمان غالب آ گیا، نہیں یہ تیسری ہے، نماز پڑھتا ہے. تیسری پڑھ لی، چوتھی پڑھ لی، آخر کا سجدہ سہو کر لے، نماز ہو گئی. یہ دو موٹے موٹے مسئلے میں نے آسان سے بیان کر دیے جو اکثر بیچارے لوگ پوچھتے ہیں. لیکن پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں، ہم سے جو نماز میں کمی کوتاہی ہے اس کو اپنے اندر سے دور کریں گے تو انشاءاللہ نماز میں غلطیاں نہیں کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ توجہ. لیکن ہم کمزور ہیں، ہم سے پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ایک کام کو لازم پکڑ لیں، وہ نبی نے کی ہے. نماز کا سلام پھیرے، پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ یہ جب اہتمام کریں گے اگلی نماز میں پھر شیطان قریب نہیں آئے گا. ہم یہ اہتمام ہی نہیں کرتے، ہم توجہ نہیں لاتے، محنت نہیں کرتے. دکانداری کے لیے محنت ہے، کام کے لیے محنت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے محنت نہیں ہے. اس لیے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو